میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا۔ مذہب کے بارے میں میری معلومات گاؤں کے مولانا کی معلومات تک محدود تھی۔ ان کی کل قابلیت یہ تھی کہ وہ پہلے والے مولانا کے بیٹے تھے جن کی وفات کے بعد وہ خود بخود تعینات ہو گئے تھے۔ محرم کے قریب آتے ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ ان کا مقصد شاید خوف پیدا کرنا تھا۔ یہ بتایا جاتا کہ شیعہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون نیاز میں ڈال دیتے ہیں۔ دلی طور پر میں شیعوں سے خوفزدہ ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ ایک دن ایک پکے نمازی نے کہا کہ اہل تشیع بڑے عجیب ہے، وہ جب کوئی کھانے کی چیز ہمیں دیتے تو اس میں تھوک ڈال دیتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے اور نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے سفید ریش کی بات پر سوال اٹھانا تو خود پر سوال اٹھانے جیسا تھا۔ اس سے میری نفرت کئی سو گنا بڑھ گئی۔ ہائی اسکول میں داخل ہوا تو میرے ایک دوست نے محرم کے قریب آتے ہی انتہائی رازداری سے مجھ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے سرے سے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، آپ بتائیں۔ اس دوست نے کہا، ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شام غریبہ میں شیعہ مرد و خواتین ایک حال میں جمع ہوتے اور سب لائٹیں بجھا دی جاتی ہے۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ ہمارا ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ پہلے تو تجسس سے اسے دیکھا، بلکہ بغور دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی نکلا۔ کچھ عرصے بعد ہم تین دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سارے حملے ایک ہی بار شروع کر دیے۔ تم نے حسین رضی اللہ عنہ کو مارا، تم نیاز میں خون ملاتے ہو، تم جب ہمیں کھانے کی چیزیں دیتے ہو تو اس میں تھوک ڈالتے ہو۔ میں سب کچھ بول چکا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے فقط اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہے اور اٹھ کر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے۔ جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اس کے پورے خاندان پر تہمت لگائی اور وہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس سے واجبی سا تعلق بن گیا۔ محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا، کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کے لیے آ جاؤ، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی واپس پلٹ جاؤں گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اب فرار کی کوئی صورت نہ تھی، لہٰذا میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ طے یہ ہوا کہ ہم 10 محرم مغرب کے وقت ان کے گھر پہنچیں گے، جہاں سے امام بارگاہ جائیں گے۔ حزب وعدہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت تکے ہوئے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ 10 دنوں سے مجالس چل رہی ہے، 7 جلوس بھی تھے، رات کا جلوس دیر سے ختم ہوا اور صبح پھر 10 محرم کا جلوس تھا، اس لیے پورا دن اس میں شریک رہے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے دوست کے والد کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ میرا دوست کھانا لے کر آیا اور بتایا کہ 10 محرم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا، یہ نیاز ہے، اس پر گزارا کرے۔ میں نے جیسے ہی نیاز کا نام سنا میرے ذہن میں سب منفی باتیں آ گئی۔ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ایک ایسا کھانا کھاؤں، لیکن اس جملے نے میری مشکل آسان کر دی کہ یہ لنگر پڑوس کی اہل سنت فیملی نے بھیجا ہے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے ایک روٹی ہی کھا سکا، لیکن اس دوست کے والد کے مہذب رویے اور دیگر افراد خانہ کے حسن و سلوک نے مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال دیا۔ غرض رات 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ امام بارگاہ چلتے ہیں، شام غریبہ وہی ہوگی۔ اب میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگی جو شام غریبہ کے حوالے سے مسجد کے مولوی سے لے کر عام دوست سے سنی ہوئی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا۔ انہی سوچوں میں گم ہم امام بارگاہ کے گلی میں پہنچ گئے۔ وہاں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے جبکہ خواتین الگ دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئی اور دوسری منزل پر پہنچ گئی۔ دوسری منزل کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں لوہے کی باریک جالی لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر اداسی ہے، ہر شخص ہی ایسا لگتا ہے جسے بہت تکا ہوا ہے۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھائی جانے لگی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کے بڑے ہال میں صرف ایک بتی سٹیج کے اوپر جل رہی تھی۔ اس دوران ایک ذاکر نمودار ہوئے جن کے کپڑے سیاہ تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گریبان کھلے تھے۔ انہوں نے مائک پر آتے ہی بلند آواز سے پڑھا، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ یہ پڑھنا تھا کہ حال میں کوہرام مچ گیا، گویا یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا، ہر بار کے ساتھ گریا کی آواز بلند ہو جاتی۔ میں اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ جوان اور بزرگ تو اپنی جگہ، بچوں کے آنسو ان کے گال گیلے کر رہے تھے۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، لوگوں، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے، نبی زادیہ اب دشمن کے نرغے میں ہے، انہیں قید کیا جا چکا ہے۔ ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح پہ
वस्त हो रहा था और शोर और गिरिया मुझे खींच रहा था। अब खवातीन के रोने की आवाजें भी नीचे तक आने लगी थी। जाकिर कह रहा था, आज सुबह माओ के पास बेटे थे, अब शाम गरीबा है, अब वो बेटे नहीं रहे। जाकिर पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए, कब हिचकियां बंदी और कब आवाज बुलंद हुई। शाम गरीबा खत्म हो चुकी थी और मैं खुद को काबिल हुसैनी का शरीक समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी फिक्र की भी शाम गरीबा थी, जो कुरान की तिलावत करते थे, जो पहली सब में नमाज पढ़ते थे। इन लोगों ने क्या सितम ढाए थे। मेरे नबी की खानदान के लिए रोने वालों के बारे में इस कदर तोहमतें सच पूछे तो अब मेरा जहन उनकी बताई हर बात को मशकूक समझ रहा था। इतने में मेरा शिया दोस्त आ गया और रोते हुए मेरे गले लगा और कहा, ये होती है शाम गरीबा, यानी गरीबों की शाम। खानदान मुस्तफा के कट जाने के बाद उनके खानदान की बेकसी की शाम, खानदान पैगंबर के सहरा में बेयार और मददगार हो जाने की शाम, ऐसी शाम जिस पर अहले ईमान की आंखें पानी और दिल खून के आंसू रोता है। यही शाम है जिसमें रिवायत उम्मे सलमा के मुताबिक खातिमुल अंबिया रोते थे। रोने की शाम, आहो बका की शाम, और यही शाम गरीबा है। मैंने अपने दोस्त से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा, मैं तुमसे नाराज हुआ ही नहीं था, क्योंकि हमें मालूम है यजीदियत मौजूद है। मैं हैरान होता हूँ कि इस दौर में भी इतना गलत प्रोपेगंडा इतना कामयाब हो सकता है।